آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھیم راؤ رامجی امبیڈکر کے بارے میں، جو کہ ایک ماہر اقتصادیات، وکیل اور پروفیسر رہ چکے ہیں، جن کا تعلق اچھوت ذات سے تھا اور اچھوت ذات سے تعلق رکھنے کی وجہ سے امبیڈکر جی کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1918 میں وہ ممبئی کے سرنم کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس میں پولیٹیکل اکانومی کے پروفیسر بن گئے۔ اگرچہ وہ طلباء کے ساتھ کامیاب رہا، دوسرے پروفیسروں نے ان کے ساتھ پینے کے پانی کا جگ بانٹنے پر اعتراض کیا۔ امبیڈکر کو ساؤتھ بورو کمیٹی کے سامنے گواہی دینے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1999 تیار کر رہی تھی۔ اس سماعت میں امبیڈکر نے اچھوت اور دیگر مذہبی برادریوں کے لیے الگ انتخابی حلقے بنانے اس کے بعد ان پر بدتمیزی کا مقدمہ چلایا گیا۔ دھننجے کیر نوٹ کرتے ہیں، یہ جیت سماجی اور انفرادی طور پر گاہکوں اور ڈاکٹر کے لیے شاندار تھی۔ 1932 میں برطانوی نوآبادیاتی حکومت نے کمیونل ایوارڈ میں ڈپریسڈ کلاسز کے لیے ایک الگ انتخابی حلقہ بنانے کا اعلان کیا۔ مہاتما گاندھی نے اچھوتوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقے کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس طرح کے انتظام سے ہندو برادری تقسیم ہو جائے گی۔ جیرو اڈا سینٹرل جیل میں قید کے دوران روزہ رکھ کر احتجاج کیا۔ روزے کے بعد کانگریسی سیاست دانوں اور کارکنوں جیسے مدن موہن ملویہ اور پلوانکر بلور نے جیرو اڈا میں امبیڈکر اور ان کے حامیوں کے ساتھ مشترکہ میٹنگز کا اہتمام کیا۔ 25 ستمبر 1932 کو امبیڈکر اور مدن موہن ملویہ کے درمیان معاہدہ پونا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 25 دسمبر 1932 کو امبیڈکر اور مدن موہن ملویہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اسے معاہدہ پونا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معاہدے نے عام رائے دہندگان کے اندر عارضی مقننہ میں افسردہ طبقات کے لیے مخصوص نشستیں دی تھیں۔ معاہدے کی وجہ سے افسردہ طبقے کو مقننہ میں 71 کے بجائے 148 نشستیں ملیں، جیسا کہ وزیر اعظم رمسے میک ڈونلڈ کے ماتحت نوآبادیاتی حکومت کی طرف سے پہلے تجویز کردہ کمیونل ایوارڈ میں مختص کیا گیا تھا۔ متن میں ہندوؤں کے درمیان اچھوت کو ظاہر کرنے کے لیے ڈپریسڈ کلاسز کی اصطلاح استعمال کی گئی، جنہیں بعد میں انڈیا ایکٹ 1935 میں بعد میں 1950 کے ہندوستانی آئین کے تحت شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کہا گیا۔ پونا معاہدے میں اصولی طور پر ایک متحد ووٹر تشکیل دیا گیا تھا، لیکن پرائمری اور سیکنڈری انتخابات نے عملی طور پر اچھوتوں کو اپنے امیدواروں کا انتخاب کرنے کی اجازت دی تھی۔ 1935 میں امبیڈکر کو گورنمنٹ لا کالج ممبئی کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ اس عہدے پر وہ 2 سال تک فائز رہے۔ انہوں نے رامجس کالج دہلی یونیورسٹی کے بانی شری رائے کیدر ناتھ کی موت کے بعد گورننگ باڈی کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ ممبئی میں آباد ہو کر امبیڈکر نے ایک گھر کی تعمیر کی نگرانی کی اور اپنی ذاتی لائبریری میں 50,000 سے زائد کتابیں رکھی تھیں۔ ان کی بیوی ریما بائی کا اسی سال طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ پنڈھر پور کی یاترا پر جانے کی اس کی دیرینہ خواہش تھی، لیکن امبیڈکر نے اسے یہ کہہ کر جانے سے انکار کر دیا کہ وہ اس کے لیے ہندو مذہب کے پنڈھر پور کے بجائے ایک نیا پنڈھار پور بنائیں گے جو اس کے ساتھ اچھوت جیسا سلوک کرتا تھا۔ ناسک میں 13 اکتوبر کو جیولا تبدیلی کانفرنس میں امبیڈکر نے ایک مختلف مذہب اختیار کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا اور اپنے پیروکاروں کو ہندو مذہب چھوڑنے کی تلقین کی۔ وہ ہندوستان بھر میں کئی عوامی جلسوں میں اپنا پیغام دہراتے تھے۔
1936 میں امبیڈکر نے آزاد لبرل پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے 13 مخصوص اور 4 عام نشستوں کے لیے 1937 کے ممبئی کے انتخابات میں حصہ لیا اور بالترتیب 11 اور 3 نشستیں حاصل کی۔ امبیڈکر نے اپنی کتاب 15 کاسٹ آف انہیلیشن میں ممبئی 1936 کو شائع کی۔ اس نے ہندو آرتھوڈوکس مذہبی رہنماؤں اور عام طور پر ذات پات کا نظام کڑی تنقید کی، اور اس موضوع پر گاندھی کی سرزنش بھی شامل تھی۔ بعد میں 1955 میں BBC کے ایک انٹرویو میں انہوں نے گاندھی پر انگریزی زبان کے پرچوں میں ذات پات کے نظام کی مخالفت کرتے ہوئے گجراتی زبان کے کاغذات میں اس کی حمایت میں لکھنے کا الزام لگایا۔ امبیڈکر نے اپنی تحریروں میں جواہر لال نہرو پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ وہ ایک برہمن ہیں۔ اس وقت کے دوران امبیڈکر نے کونکن میں رائج کھوتی نظام کے خلاف بھی لڑائی لڑی، جہاں کھوٹس یا سرکاری محصول لینے والے کسانوں اور کرایہ داروں کا باقاعدگی سے استحصال کیا کرتے تھے۔ 1937 میں امبیڈکر نے ممبئی قانون ساز اسمبلی میں ایک بل پیش کیا، جس کا مقصد حکومت اور کسانوں کے درمیان براہ راست تعلق قائم کر کے کھوٹی نظام کو ختم کرنا تھا۔ امبیڈکر نے دفاعی مشاورتی کمیٹی اور وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل میں وزیر محنت کے طور پر خدمات انجام دیں۔ یوم نجات کے واقعات سے پہلے امبیڈکر نے کہا کہ وہ شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے مسٹر جناح کا بیان پڑھا اور مجھے شرم محسوس ہوئی کہ انہوں نے مجھ پر مارچ کرنے کی اجازت دی اور مجھ سے زبان اور جذبات کو چھین لیا۔ مسٹر جناح کے مقابلے میں استعمال کرنے کا حقدار تھا۔ انہوں نے آگے کہا کہ جن کمیونٹیز کے ساتھ اس نے کام کیا وہ کانگریس کی پالیسیوں سے ہندوستانی مسلمانوں کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ مظلوم تھیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ کانگریس پر تنقید کر رہے تھے، تمام ہندوؤں پر نہیں۔ جناح اور امبیڈکر نے مشترکہ طور پر بھنڈی بازار ممبئی میں یوم نجات کی تقریب سے خطاب بھی کیا، جہاں دونوں نے کانگریس پارٹی پر شدید تنقید کا اظہار کیا اور ایک مبصر کے مطابق وہ تجویز کیا کہ اسلام اور ہندوازم ناقابل مصالحت ہیں۔ پاکستان کو مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ کی قرارداد لاہور 1940 کے بعد امبیڈکر نے 400 صفحات پر مشتمل ایک ٹریکٹ تھاٹس آن پاکستان کے عنوان سے لکھا، جس میں پاکستان کے تصور کا اس کے تمام پہلوؤں سے تجزیہ کیا گیا تھا۔ امبیڈکر نے دلیل دی کہ ہندوؤں کو پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی حصوں کو الگ کرنے کے لیے پنجاب اور بنگال کی صوبائی سرحدیں دوبارہ بنائی جائیں، اور اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو صوبائی حدود کی تشکیل نو پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ اپنے مطالبے کی نوعیت کو نہیں سمجھتے۔ اسکالر وینکٹ دھولی پالا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بارے میں خیالات نے ایک دہائی تک ہندوستانی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان مقالے کا راستہ طے کیا، جس سے ہندوستان کی تقسیم کی راہ ہموار ہوئی۔ اپنے کام میں شودر کون تھے، امبیڈکر نے اچھوتوں کی تشکیل کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے شودروں اور اتی شودروں کو دیکھا جو ذات پات کے نظام کے رسمی درجہ بندی میں سب سے نچلی ذات بنتے ہیں۔ اچھوتوں سے الگ امبیڈکر نے اپنی سیاسی پارٹی کو شیڈول کاسٹ فیڈریشن میں تبدیل کرنے کی نگرانی کی۔ 1946 کے صوبائی انتخابات میں اس کا انجام اچھا نہیں رہا، لیکن بنگال میں اس نے کانگریس کے قانون سازوں کی حمایت حاصل کر کے امبیڈکر کو ہندوستان کے دستور ساز اسمبلی کے لیے منتخب کرنے میں کامیاب رہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کی آزادی کے بعد نئے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے امبیڈکر کو ہندوستان کے وزیر قانون کے ڈومینین کے طور پر کام کرنے کی دعوت دی۔ 2 ہفتے بعد انہیں مستقبل کی جمہوریہ ہند کے لیے آئین کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ 25 نومبر 1949 کو
अम्बेडकर ने दस्तूर साज असम्बली में अपनी इख्तितामी तकरीर में कहा, जो क्रेडिट मुझे दिया जाता है वो हकीकत में मेरा नहीं, ये जुज़वी तौर पर आइन साज असम्बली के आइनी मशीर सर BN राव का है, जिन्होंने मुसवदा कमेटी के गौर-व-ग़ौज़ के लिए आइन का एक कच्चा मुसवदा तैयार किया। हिंदुस्तानी आइन इनफरादी शहरियों के लिए वसी पैमाने पर शहरी आज़ादियों की ज़मानत देता है और तहफ़्फ़ुज़ात देता है, बशमूल मज़हब की आज़ादी, अछूत का खात्मा और हर किस्म के इम्तियाजी सलूक को गैर कानूनी करार देना। अम्बेडकर उन वज़रा में से एक थे जिन्होंने ख़वातीन के लिए वसी मुआशी और समाजी हकूक़ के लिए बहस की और ज़ातों, कबाइल और दीगर पसमानदा तबके के अरकान के लिए सिविल सर्विसेज, स्कूलों और कॉलेजों में मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ात का निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए असम्बली की हमायत हासिल की। मुस्बत कार्रवाइयों के मुतरादिफ एक निज़ाम कायम किया। हिंदुस्तान के कानून साजों ने इन इक़दामात के जरिए हिंदुस्तान के पसमानदा तबकों के लिए समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावत और मौके की कमी को ख़त्म करने की उम्मीद जाहिर की। आइन को 26 नवंबर 1949 को दस्तूर साज असम्बली ने अपनाया था। अम्बेडकर ने 1953 में पार्लियामेंट के इजलास के दौरान आइन के लिए अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा, लोग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, ओह तुम आइन के बनाने वाले हो। मेरा जवाब यही होता है कि मैं एक हैक था, जो मुझे करने को कहा गया मैंने किया, मेरी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ किया। अम्बेडकर ने मजीद कहा, मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं उसे जलाने वाला पहला शख्स हूँ। मैं ये नहीं चाहता, ये किसी के लिए मुनासिब नहीं है। अगर आप इससे आगे रामजी अम्बेडकर की जिंदगी के हालात और वाक़यात के बारे में जानना चाहते हैं तो भीमराव रामजी अम्बेडकर की अगली एपिसोड को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको रामजी अम्बेडकर के बारे में वो मालूमात फराहम करने जा रहे हैं जिनके बारे में आप यकीनी तौर पर नहीं जानते होंगे। तो इसलिए रामजी अम्बेडकर की अगली एपिसोड को देखना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेंट्री को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।